نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب دی پیغام چینل کی طرف سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں حکیم رانا محمد عارف۔ آج ہم آپ کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک وکری شان کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 شعبان المعظم 4 ہجری کو مدینہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد تھے اور خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی والدہ تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نانا جان تھے۔ آپ 6 سال اور چند ماہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اے لوگوں، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہوں، میری اہل بیت کی محبت مودت اور ان کے ساتھ معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے ڈرنا اور اس کو یاد رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 بار ارشاد فرمائی۔ پھر فرمایا الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین میں سے ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں کے اوپر سوار دیکھا، تو حسرت برے لہجے میں نے کہا کہ آپ کے نیچے کتنی اچھی سواری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے اور جواباً ارشاد فرمایا ذرا یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنے اچھے ہیں، سبحان اللہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اتنی عظیم ہے کہ حروف ابجد کے اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑی نرالی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے عدد ہیں 210، سن پیدائش کے عدد ہیں 4 ہجری، سن شہادت کے عدد ہیں 61 ہجری، اور کرب و بلا کے عدد ہیں 261۔ امام حسن کے عدد ہیں 200 اور سن شہادت ہے کے عدد ہیں 50، اور کل عدد یہ 786 بنتے ہیں، اور 686 جو ہیں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بھی حروف ابجد ہیں۔ تو گویا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان و شوکت عطا فرمائی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ دین اسلام کی سربلندی کی خاطر لڑتے ہوئے 61 ہجری میں شہید ہوئے۔ آپ علیہ السلام کا ایک انتہائی مبارک قول ہے کہ اگر موت ہی زندگی کا خاتمہ ہے تو پھر شہادت کی موت مرو، یا شہادت کی موت کی ہمیشہ آرزو رکھو۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عظیم ہستیوں میں سے تھے جنہوں نے حق کے لیے لڑا، اور نہ صرف خود لڑا بلکہ اپنی جان سے، مال سے اور اہل و عیال سے دین اسلام کی سربلندی کے لیے کفر کو شکست دی، اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے حق کو بلند کرنے کے لیے ایسی عظیم یادیں چھوڑی کہ جن کو پوری امت جو ہے اس کا کوئی بھی فرد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کو نہیں بلا سکتا۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہم ہر باطل کے سامنے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کریں، اور کبھی بھی ہم دنیاوی نفع کی خاطر دین اسلام اور اپنے ایمان کا سودا نہ کریں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ کفر کے ساتھ ٹکرائے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار پیشکش کی گئی، بے شمار لالچ دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے اور حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کے اثرات اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا حضرت امام حسین علیہ السلام اس دنیا کے اندر بہترین نمونہ تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے تمام نفعوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے دین اسلام کی سربلندی کے لیے حق کا ساتھ دیا، اور اپنے خون کے آخری قطرے تک وہ اپنے ایمان کے اوپر سلامت اور قائم رہے، اور انہوں نے اس دنیا فانی سے جاتے ہوئے ہمیں یہ پیغام دیا کہ دین اسلام کی سربلندی حق کے اوپر ڈٹ جانا ہے اور باطل کے سامنے علل اعلان کلمہ حق کہنا ہے،
اللہ تعالی ہمیں حضرت امام حسین کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آج کی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا، اور دین کی دعوت کے لیے اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔